السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج جس حوالے سے پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے مجھے ایک غالب کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو آج کا سوال میرا بڑا دلچسپ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ ایک جو خوبصورت تہذیب جو ہے وہ جس کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ مزید پروان چڑھے۔ سے بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ لاہور میں ایک بسکٹ کا اشتہار کہ جس میں غالب، اقبال، ناصر کاظمی اور ہمارے جو دوسرے ادبی اکابرین ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ آویزاں ہوئیں۔ تو یہ جو ایک تہذیب ہے جو ہمیں معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہے، تو اس تہذیب کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تہذیب کی جو ترویج ہوتی ہے اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ بالکل دیکھنا یہ ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی سماج اپنی تہذیب سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی تہذیب کی ترویج میں اس کی دلچسپی کتنی ہے۔ یعنی تہذیب کی ترویج صرف یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں میں تہذیب کے متعلق پڑھایا جا رہا ہو، شاعری پڑھائی جا رہی ہو، یا معاشرتی قدریں سکھائی جا رہی ہوں۔ بالکل معاشرتی قدریں پڑھائی تو تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، لیکن تشکیل پاتی ہیں کہاں؟ سماج کے اندر۔ بالکل اور جب سماج کی بات آتی ہے تو اس میں سماج کا ہر فرد اس میں شامل ہے۔ تو یہ جس رجحان کی آپ نے بات کی ہے، آپ کو ایک دلچسپ شعر سناتا ہوں۔ یعنی ہم نے یہ شعر جو ہے بچپن میں ایک پان کے دکان پہ لکھا ہوا دیکھا کہ پان کہتا ہے کہ میں سوکھ کے مر جاؤں گا، پان کہتا ہے کہ میں سوکھ کے مر جاؤں گا، اے لبے یار اگر منہ نہ لگایا تو نے۔ واہ، یعنی پان شاپ پہ جو ہے اس نے اپنے پان کا اشتہار جو ہے وہ اس خوبصورت شعر کے ساتھ دیا۔ اسی طرح ایک شعر میں نے ایک حجام کی دکان پہ دیکھا کہ سر سے گرتی ہیں تو شانوں سے الجھ جاتی ہیں، واہ، سر سے گرتی ہیں تو شانوں سے الجھ جاتی ہیں، تو نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ یعنی ایک حجام جو کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایک پان بیچنے والا، ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، لیکن میں نے دو شعروں سے آپ کو بتایا کہ ان کا کیا ذوق شعر ہے، اور وہ شعر کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پیشے یا پیشے سے وابستہ جو ان کی مصنوعات ہیں اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ وسیع سطح پہ آپ دیکھیں تو ایک بڑا یعنی کلچر رہا ہے کہ ہماری ملیں، ہمارے کارخانے، یہ لوگ اپنی مصنوعات کے لیے ایک طریقہ یہ نکالتی تھیں کہ مشاعرے ہوتے تھے۔ مثلا فیصل آباد میں جو ہے کاٹن مل کے جو مشاعرے ہیں وہ بڑے مقبول رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ ایوارڈز ایسے ہیں جو بینک جو ہے ان کو متعارف کراتے ہیں، اور ادیبوں کو ان کے کام پر جو ہے وہ انعام دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف اقدامات جو ہے وہ اٹھاتے رہیں۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کا یہ جو طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے جو کارخانے یا ملیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک خوشحال اور متمول طبقہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ تو چلیں شعر پڑھ لیں گے، شعر سنا لیں گے، شاعری کی کتاب لکھ لیں گے، شاعری کی کتاب پر ہم تبصرہ کر لیں گے، لیکن جب متمول طبقہ اپنی تہذیب سے محبت کا ثبوت دیتا ہے بالکل تو وہ پھر کئی ایک حوالوں سے جو تہذیب ہے اس کے اندر ترقی، بلکہ اس کے اندر جو سمجھے کہ تازگی، اور اس کے اندر ایک جو سمجھیے کہ پختگی کے عناصر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی آپ نے بسکٹ کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنا جو بسکٹ کا اشتہار ہے، صرف بسکٹ کا اشتہار نہیں ہے،
بلکہ جو اپنے بسکٹ کی پیکنگ ہے تو اس پر بھی ناصر کاظمی کا شعر ہے، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، اقبال کا شعر ہے. تو اب ظاہر ہے بچہ بسکٹ کھائے گا تو سارے وہ ساتھ شعر بھی پڑھے گا، اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ میرا قومی شاعر جو وہ اقبال ہے، میری قومی تہذیب سے وابستہ جو ہے ایک نام اکبر الآبادی ہے، ایک نام جگر مراد آبادی ہے، ایک نام ناصر کاظمی ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک تہذیب سے محبت کا ثبوت ہے، اور میں اس رجحان کو بہت ہی مثبت زاویے سے دیکھ رہا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ اشتہار میں نے خود بھی دیکھا ہے، بلکہ کل جب میں سودا سلف لینے گیا تو میں نے بسکٹ جو ہے بطور خاص یہ والے خریدے کہ بھئی کم از کم میرے گھر میں جو ہے اس بہانے بچے ناصر کاظمی کی تصویر دیکھیں گے، اقبال کی تصویر دیکھیں گے. ویسے تو ہم جو پروفیسر ہیں ہمارے تو گھروں میں یہ تصویریں موجود ہوتی ہیں، لیکن بسکٹ کے ڈبے پہ جب بچے تصویر دیکھیں گے تو ایک اور طریقے سے ان کے اندر لگاؤ پیدا ہوگا. اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اور رجحان سامنے آیا تھا کہ خواتین کی شالیں اور جو نوجوانوں کی شرٹیں ہیں ان پر اقبال کی شاعری اور فیض کی شاعری اور ان کے جو تصاویر ہیں، ان کے جو کیریکیچر ہیں وہ اس پہ لگائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مثبت رجحان ہے، اور یہ تو ابھی چند لوگوں نے اس طرف توجہ کی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو صنعت کار ہیں، ہمارے جو بینکار ہیں، ہمارا متمول طبقہ جو بھی یعنی تہذیب کی ترویج میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے یہ کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. تو آپ بھی، بلکہ میں چاہوں گا کہ جیسے میں بسکٹ یہ لایا ہوں تو آپ بھی یہی والے بسکٹ لائیے، اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیے کہ یہ ناصر کاظمی ہے، یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے. تو میرے نزدیک یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور اس روایت کو آگے بڑھنا چاہیے. بہت خوب سر، بالکل اس روایت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑی ایک مثبت روایت ہے، اور اس کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا تھا کہ یہ جو روایت ہے وہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ روایت جو ہے وہ مزید پروان چڑھنی چاہیے. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں اورنگزیب نیازی کے حوالے سے. میاں والی سے تعلق رکھنے والے بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن آج کل لاہور میں مقیم ہیں. شاعر کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں آدھی شب اور پورا چاند اور تمام شب کے عنوان سے آپ کا نظموں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کے افسانوں کا مجموعہ خواب خیمے کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے. تحقیق و تنقید کے حوالے سے بھی آپ کی 2 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، سید قدرت نقوی بطور غالب شناس، اور دوسری آپ کی کتاب ہے ڈاکٹر آفتاب احمد، شخص، نقاد اور خاکہ نگار. اس کے علاوہ ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے بھی ترجمہ شدہ کام آپ کا منظر عام پر آ چکا ہے، اور آپ کی ایک معروف کتاب اور بھی ہے پاکستان میں اردو تنقید کے حوالے سے. تو سر آج ان کے حوالے سے ان کی تخلیق کا کون سا حصہ عطا کریں گے؟ اورنگزیب نیازی ہمارے عصر کے اچھے لکھنے والوں میں ہیں، اور ابھی آپ نے ان کی جن کتابوں کا ذکر کیا تو اس میں ایک شعری مجموعہ تمام شب کے عنوان سے، تو آج یہ 2 نظمیں میں نے منتخب کی ہیں، تو یہ ہم اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. نظم کا عنوان ہے اسے کہنا. اسے کہنا ہوائیں پیاس کی شدت سے بے شک بلبلاتی ہوں، زمینیں خشک سالی کے سبب ویران ہو جائیں، مگر گہری جڑیں ہوں جن درختوں کی نمی پاتال سے بھی کھینچ لیتے ہیں. بہت خوب. اسے کہنا فلک پر کیسے ہی گہرے ہوں بادل، اور گھٹا کتنی ہی کالی ہو، شعائیں مہر تاباں کی زمیں تک آ ہی جاتی ہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. اسے کہنا کہ دریاؤں کے تند و تیز ریلے بندشوں سے رک نہیں پاتے. اسے کہنا نہیں ہو تم رسائی میں تو پھر کیا ہے، واہ. تمہاری یاد کے سب نقش لوہے دل پہ کندہ ہیں، تمہاری یاد کے صحرا میں اب تک پھول کھلتے ہیں. بہت خوب، بہت. تمہاری یاد میرا اسم اعظم ہے، تمہاری یاد ہر غم کا مداوا ہے، واہ. تمہاری یاد امرت ہے، تمہاری یاد کافی ہے. آپ نے ایک اور نظم مختصر سی. کبھی آؤ ذرا دیکھو تمہارے بن یہاں کیسے ہر ایک خواہش تڑپتی ہے، بجھی شمع گجر دم تک سسکتی ہے، تمنائیں مچلتی ہیں
کبھی آنکھیں برستی ہیں، کبھی سانسیں اٹکتی ہیں، واہ، بڑی مشکل سے زندہ ہوں، کبھی آؤ مجھے اب بھی محبت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی عمدہ نظمیں آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب لائے ہیں؟ آج تعارف کے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو بہت پرانی ہے اور بہت نئی ہے۔ دونوں؟ پرانی، ہاں، پرانی اس لحاظ سے ہے کہ جب یہ انگریزی میں چھپی تھی تو پرانی کتاب ہے، اور اب اس کا اردو میں ترجمہ منظر عام پہ آیا ہے۔ ہماری ادبی تاریخ میں تنقید، تاریخ اور تحقیق اور ترجمہ، ہر ایک حوالے سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد صادق۔ ڈاکٹر محمد صادق کا بنیادی کام تو ہے محمد حسین آزاد میں، اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ یہ فنا فی الآزاد تھے، آزاد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لاہور میں اپنے لیے مکان بھی وہی پسند کیا جس میں کسی زمانے میں محمد حسین آزاد رہا کرتے تھے۔ تو اردو میں جو 5-6 انگریزی میں تواریخ لکھی گئی ہیں تو ان میں ایک نام ڈاکٹر محمد صادق کا بھی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے 20th سینچری اردو لٹریچر، یہ بھی بنیادی طور پر تو اسی کام کا ایک جو سمجھیے کہ اس سے منسوب یا اس سے جڑا ہوا ایک کام ہے۔ تو اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر کتاب جو ہے سب سے پہلے تو انگریزی میں شائع ہوئی تھی 1947 میں بمبئی سے، لیکن بعد ازاں کراچی میں 1983 میں منظر عام پہ آئی۔ لیکن اس کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اچھا، بہت ساری کتابیں ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ اردو کے لوگ جو ہے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اردو لٹریچر کو کسی اور زبان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں اقبال پر، غالب پر، فیض پر، راشد پر، جو انگریزی میں لکھی جاتی ہیں لیکن ان کے قارئین بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو دونوں زبانوں کو سمجھتے ہیں یا دونوں زبانوں کا رس جانتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پھر ایسی کتابوں کو اردو میں، پھر یہ کتاب تو چونکہ عام قارئین اور طالب علموں کا جو ایک سطح ہوتی ہے ان کی، تو ان موضوعات سے بھی چونکہ یہ کتاب وابستہ ہے، تو اس وجہ سے ظفر حسن راجہ صاحب نے اس کو ترجمہ کیا ہے۔ اس کی اگر میں مندرجات کو دیکھوں تو اس کا پہلا باب تاریخی پس منظر پر ہے، دوسرا اور تیسرا باب اکبر اور اقبال سے متعلق ہے، اور چوتھا باب اقبال کے معاصر شعراء ہیں، اور پانچواں باب پریم چند اور افسانہ نگاری، اور چھٹا باب اسی تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں تو اس عہد کے جو نثر نگار ہیں جن میں ابوالکلام آزاد ہیں، حسن نظامی ہیں اور راشد الخیری۔ ساتواں باب جو اقبال کے معاصر جو شعراء، اور پھر ذرا سا ان کا ایک رجحان میں سمجھتا ہوں کہ رومانٹسزم کی طرف بھی ہے، تو جوش، فراق، حفیظ اختر شیرانی اور خاور اور فاخر ہریانوی۔ آٹھویں باب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اردو ادب کا تعارف، یعنی اقبال کے بعد کے جو لوگ ہیں جن میں نعیم راشد ہیں، جن میں فیض ہیں، مجید امجد ہیں، اسی طرح ہم افسانے میں دیکھتے ہیں تو منٹو ہیں، حیات اللہ انصاری ہیں، غلام باس ہیں، تو یہ لوگ ہیں۔ پھر ادبی تحقیق و تنقید کا سفر ہے۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع نوعیت کی کتاب ہے، لیکن اب تک ظاہر ہے کہ اس کا جو حلقہ قارئین تھا وہ بہت محدود تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو انگریزی میں اردو ادب کے بارے میں کتابیں پڑھ سکتے تھے، تو اب تک اس کے وہی قارئین تھے، لیکن اب اس کا حلقہ قارئین جو ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر محمد صادق کی کتاب 20th سینچری اردو لٹریچر، اس کا یہ پہلا اردو ترجمہ ہے 20ویں صدی کا اردو ادب، اور اس کے مترجم ہیں ظفر حسن راجہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ طالب علم جو اقبال اور اس کے بعد 20ویں صدی کا ادب اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور شعراء اور افسانہ نگاروں کے بارے میں معلومات اور ان کے بارے میں تنقیدی بصیرت چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ یہ لاہور کے عکس پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی اہم اور منفرد کتاب، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے بہت اہم کتاب ہے، میرے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔